السلام علیکم سر. سر ہمارا سوال تھا کچھ لوگ جو ڈی جے بجانا جو غلط سمجھتے وہ لوگ مطلب شادیوں میں قوالی بجاتے سر وہ جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ ہو گیا ہے شادیوں میں ڈی جے یا نعت یا قوالیاں بجانا یا گانے والوں کو بلانا، یہ بھی ایک چل رہا ہے، ناچنے والوں کو بلانا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس بات پر اکثر جو علماء حق ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سب حرام ہے. کیونکہ موسیقی کے تعلق سے پورا ایک لیکچر ہے میرا، آپ دیکھ لیجئے، موسیقی اور اسلام، اپنے میسج آف اسلام کے اوپر چینل پر ہے. موسیقی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ میرا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں، میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑ دوں. تو آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا موسیقی کے آلات کو توڑنا. دوسرا، موسیقی جو ہوتی ہے یہ انسان کے اندر، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، جس طرح پانی پیڑ کو نشو و نما دے کر بڑا کرتا ہے ویسے ہی موسیقی نفاق کو جنم دیتی ہے. جو جتنا موسیقی کو سنے گا اس میں نفاق اتنا زیادہ بڑھے گا، نفاق پیدا ہوگا. اسی طرح جو سورہ لقمان کی آیت ہے، جو لوگ بغیر علم کے فضولیات کو، لہو الحدیث لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر، لہو الحدیث. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ بغیر علم کے لہو الحدیث خرید کے لاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کی اس آیت کے تعلق سے کہ لہو الحدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، ناچنے گانے بجانے کے آلات ہے. وہ 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں. تو یہ انسٹرومنٹس بجانا یہ جہنم کی طرف لے جانا ہے آپ کو. جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. کچھ لوگ الگ الگ دلیلیں دیتے ہیں، یہ تو واضح ہے سورہ لقمان کی اس آیت کی تفسیر جو عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی کہ وہ شخص کے لیے جہنم ہے، دردناک عذاب ہے جو لہو الحدیث میوزیکل انسٹرومنٹس کو خرید کے لاتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا اس امت پر حرام کیا گیا ہے. آپ نے چند چیزوں کے نام سنائے، پھر اس کے بعد کہا دب کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بھی حرام ہے. تو دب کس کو کہتے ہیں؟ یمن، جو یمنی علاقے کے لوگ تھے عربی میں اس کو وہ ڈھول کے لیے استعمال کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ ڈھول کا بجانا کرنا. اس طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی ان کے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب بانسری کی آواز آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اپنے ساتھی کے ساتھ چلنے لگے. پھر اپنے ساتھی سے کہا کیا وہ آواز ابھی بھی آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری طریقے سے کان کو پیک کر لیا تھا. تو ان کے ساتھی نے کہا کہ نہیں آواز نہیں آ رہی. تو پھر انہوں نے نکال دیا. کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. تو یہ تمام چیزیں ہم کو بتا رہی ہے کہ میوزک، گانا بجانا، ڈی جے تو بہت دور کی بات ہے، ڈھول طبلے سب یہ کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث ہے اور یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. ایسی محفلوں میں نہ آپ جائے نہ دوسروں کو جانے دیں، بلکہ آپ خود وہاں سے لوٹ جائے. بالکل شرکت نہ کرے اس میں، تاکہ ان کو بھی دعوت ملے، اس بات کی میسج ملے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے پھر وہ کتنا برا مانے یا کتنا برا بھلا کہے آپ کو. بالکل وہاں سے پلٹ جائے، وہاں سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے.